علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان۔ علامہ اقبال ہندوستان کی سیاسی صورتحال سے پوری طرح آگاہ تھے۔ انہوں نے نہ تو قوم پرستی کی تحریک سے متاثر ہو کر اور نہ ہی فرقہ وارانہ اختلافات سے مایوس ہو کر پاکستان کا تصور کیا، بلکہ اس کا حقیقی محرک ان کا عشق اسلام تھا۔ علامہ اقبال کے جداگانہ قومیت کے تصور اور نظریہ پاکستان کی وضاحت مندرجہ ذیل ارشادات اور شعری کلام سے ہو سکتی۔ اسلام ایک زندہ طاقت ہے۔ علامہ اقبال اسلام کی روح کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ انہوں نے متعدد بار مسلمانوں کو اپنے کلام اور خطبات کے ذریعے اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ اسلام ایک زندہ قوم، ایک متحرک دین ہے۔ اس کی تعلیمات ابدی ہیں جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ آپ نے خطبہ الہ آباد میں فرمایا، جس شخص کو آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت سے نوازا ہے وہ اب بھی اسلام کو ایک زندہ طاقت سمجھتا ہے، وہ طاقت جو انسان کے ذہن کو وطن و نسل کے تصور کی قید سے نجات دلاتی ہے۔ اسلام ریاست اور فرد دونوں کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دو قومی نظریے کی وکالت۔ علامہ اقبال نے ایک شاعر اور سیاسی مفکر کی حیثیت سے ہر موڑ پر مسلمانوں کی رہنمائی کی، لیکن سیاسی میدان میں ان قابل فخر کارنامہ دو قومی نظریہ کی جاندار الفاظ میں وکالت ہے۔ آپ نے خطبہ الہ آباد میں متحدہ قومیت کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی چیز بھی مشترک نہیں ہے، اور گزشتہ 1000 سال سے وہ ہندوستان میں اپنی الگ حیثیت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں قوموں کے نظریہ آزادی میں نمایاں فرق ہے۔ علامہ اقبال نے اسلام کو امت مسلمہ کی بنیاد قرار دیا۔ مشترکہ اقامت مسلمانوں کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوں وہ ایک امت مسلمہ کا حصہ کہلائیں گے۔ اگر اشتراک اقامت مشترکہ رہائش کی بنا پر قومیت کی تشکیل ممکن ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام کبھی مدینہ ہجرت نہ کرتے۔ علامہ اقبال نے شاعری میں اسلامی نظریہ پر استوار اپنے نظریہ قومیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترغیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کا موازنہ۔ علامہ اقبال نے مغربی تہذیب کی تاریکیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تہذیب بظاہر نہایت روشن ہے، لیکن باطن میں بے حد تاریک۔ اس کی تقلید و پیروی مسلمانوں کو ضلالت و گمراہی کے راستے پر ڈال سکتی ہے۔ تمہاری تہذیب تمہارے ہاتھوں سے ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پر جو آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ مغربی تہذیب کے مقابلے میں اسلامی تہذیب کی برتری کا ذکر کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس منعقدہ لاہور 21 مارچ 1932 میں خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا، تم دنیا میں سب سے زیادہ قابل فخر تہذیب کے مالک ہو۔ تمہارے پاس دنیا کا بہترین نظام حیات اسلام کی شکل میں موجود ہے۔ تم دوسروں کی تقلید کے لیے نہیں بلکہ ان کی امامت اور رہنمائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ مغربی جمہوری نظام کی مذمت۔ علامہ اقبال مغربی جمہوری نظام کے جو جدید دنیا میں بڑی مقبولیت حاصل کر رہا تھا زبردست مخالف تھے۔ آپ کے نزدیک مسلمانوں کے سیاسی اور معاشرتی مسائل کا حل صرف اسلامی جمہوری نظام میں ہے۔ قرآن کی عظمت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسلام کے لازوال اور ابدی اصولوں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک قرآنی تعلیمات کو ماننے والے اور ان پر عمل پیرا ہونے والے ہی قیامت تک اقوام عالم کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ علیحدہ اسلامی ریاست کا مطالبہ۔ علامہ اقبال اسلام کی بقا کے لیے مسلمان ہند کے لیے ایک الگ آزاد اور خود مختار ریاست کے حق میں تھے۔ آپ نے پہلی مرتبہ ایک سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے برصغیر کی تقسیم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان ایک ریاست میں مدغم ہو جائیں۔ مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ برطانوی حکومت کے اندر رہتے ہوئے یا باہر خود اختیاری کا اصول اور شمال مغربی برصغیر میں ایک مسلم ریاست کا قیام مسلمانوں کا مقدر بن گیا ہے۔ نومبر 1937 کو علامہ اقبال نے مولانا ابو الحسن ندوی سے ایک ملاقات کے دوران برصغیر میں ایک مسلم ریاست کو ناگزیر بتلاتے ہوئے کہا، جو قوم اپنا ملک نہیں رکھتی وہ اپنے مذہب اور تہذیب کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ تینوں تہذیب حکومت و شوکت سے زندہ ہے۔ قائد اعظم کے نام علامہ اقبال نے ایک خط میں لکھا، جب تک اس ملک میں ایک آزاد مسلم ریاست یا ریاستیں معرض وجود میں نہ آئیں اسلامی شریعت کا نفاذ ممکن نہیں۔ علامہ اقبال نے جداگانہ قومیت کے تصور کی جس انداز سے وضاحت کی، اس کا اعتراف ہندو لیڈروں نے بھی کیا۔ متعصب ہندو لیڈر پنڈت مدن موہن مالوی کا قول ہے، اقبال سے پہلے ہم یہ بات محسوس نہیں کر سکتے تھے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا الگ وجود بھی ہے، ہم انہیں متحدہ قومیت کا جز سمجھتے تھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔